الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 12واں پارہ، آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ یہ ہے: وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، اور اتفاقاً ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی لانے والا اپنا بندہ پانی کے لیے بھیجا۔ فأدلی دلوہ، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا۔ قال یا بشری ھذا غلام، کہنے لگا ارے خوشخبری سنو، یہ تو ایک بہت عمدہ لڑکا اس کنویں سے نکل آیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ان قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت بنا کر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے تھے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں بیچ ڈالا بہت معمولی قیمت کے بدلے میں، جو چند گنے چنے دراہم تھے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں بے رغبتی کرنے والے تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ، اور وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا جو مصر والوں میں سے تھا، اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس بچے کی رہائش کا اچھا انتظام کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں خوب قوت اور طاقت دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے تاکہ ہم انہیں خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ولما بلغ اشدہ، جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کے زمانے کو پہنچ گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں حکم بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا اگلا مرحلہ ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ابا کو ساری صورتحال بتا دی، اب انہیں اس بات کی فکر تھی کہ آگے ہمارے بھائی کے ساتھ کیا بات پیش آتی ہے۔ انہوں نے اپنی باری مقرر کی اور مختلف اوقات میں الگ الگ بھائی آ کر چھپ چھپا کر دیکھتے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کنواں سائڈ پہ ویران علاقے میں تھا، جس طرف لوگوں کی آمد و رفت بھی نہیں تھی۔ 3 دن گزر گئے اور یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھے ہیں۔ 3 دن کے بعد ایک قافلہ اتفاقاً اس راستے سے گزر رہا تھا جس طرف سے عام طور پہ لوگ نہیں جایا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنا بندہ بھیجا، جاؤ بھائی پانی ڈھونڈو، تلاش کرو، پانی لے کر آؤ، راستے میں ہمیں ضرورت پڑے گی۔ یہ مدین کے علاقے سے روانہ ہوا تھا اور مصر کی طرف تجارت کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ جب ان کا بندہ پانی لینے کے لیے آیا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، تو جب کھینچنے لگا تو اسے وہ ڈول وزنی محسوس ہوا۔ طاقتور پہلوان قسم کا آدمی تھا، تو وہ بھی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آج تک تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، ہمارا کام ہی پانی نکالنے کا ہے، مگر یہاں تو یہ بہت وزنی پانی معلوم ہوتا ہے۔ جب زور لگا کر کھینچا تو وہ جو یوسف علیہ السلام اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ رسی کو انہوں نے پکڑ لیا اور ڈول میں بیٹھ کے باہر آ گئے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو پانی کے بجائے اندر سے ایک خوبصورت بچہ آ گیا، تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا ارے قافلے والو، تمہیں خوشخبری ہو، یہاں تو کنویں سے ایک بچہ برآمد ہو گیا ہے، اور انتہائی خوبصورت،
پوری دنیا کا حسن ایک طرف اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایک طرف، اور پھر اللہ کے پیغمبر، اللہ کی طرف سے نبوت کے لیے منتخب کیے جانے والے، تو ان کی کیا شخصیت اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری باطنی حسن و جمال سے نوازا ہوگا۔ تو اس نے سب قافلے والوں کو متوجہ کیا، اور یہاں بھائی نے بھی دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام تو کنویں سے باہر آ گئے ہیں، تو دوڑ کر گیا، اپنے بھائیوں کو بلا کر لایا، اور اب سب بھائی اس قافلے کے پاس آئے، کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں، اور مقصد یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانا تھا۔ جب غلام کہہ دیا، قافلے والوں کو بھی وہ بچہ سمجھ میں آ گیا، اور تجارت کے لیے جا رہے تھے تو کہنے لگے پھر ہمیں بیچ دو، ہم اسے خرید لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے، تو آپس میں بات چیت طے ہوئی، چند گنتی کے دراہم اور چند معمولی سکے انہوں نے رکھے۔ تفسیر کی کتابوں میں 20 کی تعداد اس کی لکھی ہے کہ 20 درہم میں وہ سودا ہوا، 2 درہم ایک بھائی کے حصے میں آئے، آپس میں تقسیم کر لیے، اور یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اور انہیں اس حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ یہاں سے نکل جائیں اور ابا کے پاس واپس ان کا گھر آنا نہ ہو، اس لیے انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے تھے جو کچھ ہو رہا تھا۔ یہ بات اس لیے بتائی گئی کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے، سارا معاملہ کھول کیوں نہیں دیتے، اور فوراً پکڑ کیوں نہیں فرماتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہم سب کچھ جانتے ہیں، مگر ہم ہر کام ایک حکمت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو نماز میں تلاوت سنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فوراً پکڑ نہیں فرماتے، اسے ڈھیل دیتے ہیں، اسے مہلت دیتے ہیں، اسے واپس آنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں، شاید یہ توبہ طائب ہو جائے۔ اگر اس سے انسان فائدہ نہ اٹھائے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں پکڑ نہیں آتی، آخرت میں آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، اور مصر کی منڈی میں جب یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا تو ان کے تو بہت چرچے ہوئے، پورے مصر میں ایک آواز لگ گئی کہ منڈی میں ایک بچہ آیا ہے، ایک غلام آیا ہے، اس کے حسن و جمال کے کیا کہنے، خریدنے کے لیے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اس میں ہمارے ہاں عام طور پہ لوگوں کی زبان پر بہت سارے واقعات مشہور ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو عام آدمی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، تو عزیز مصر جو وہاں کا بڑا ایک حکومتی عہدیدار تھا، وزیر اعظم کا عہدہ بھی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم تھا یا اس کے علاوہ کسی بڑے عہدے پر تھا، وہ آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ قرآن صرف کام کی بات بتاتا ہے، فرمایا اشتراہ من مصر، خرید لیا اور گھر جا کر اپنی بیگم سے کہا یہ ہمارا بچہ بنے گا، ہم نے اس کا خیال کرنا ہے، اس کا اکرام کرنا ہے، اسے عزت کے ساتھ رکھنا ہے، کھانے پینے رہائش لباس میں کسی قسم کی ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کمزوری نہیں اپنانی۔ تو یوں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور غلام بنایا، اور اس کے بعد بازار میں آئے اور بازار میں غلام کی حیثیت سے خریدے گئے، اور ایک وقت کے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں لا کے عزت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر غالب ہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں تو نظر بھی بہت تھوڑا آتا ہے، ہماری عقل بھی بہت چھوٹی ہے، اور ہم تو علم بھی بہت ناقص رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حالات کو جانتے ہیں کہ کس انسان کو ہم نے کہاں کیسے عزت دینی ہے، کیسے بچانا ہے، کیسے آگے لے کر جانا ہے۔ اور فرمایا ہمارا یہ معاملہ صرف یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، ہم اپنا یہ ضابطہ اور قانون تم سب کو بتا رہے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو انسان دل سے نیک ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ تم نیک بن جاؤ، ہمارے لیے مخلص اور وفادار بن جاؤ،
دیکھو ہم تمہیں کیسے عزت دیتے ہیں، ہم تمہارا کیسے ساتھ دیتے ہیں، ہم تمہاری کیسی مدد کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ پہلے آپ مدد کریں پھر ہم نیک بنیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے تم نیک بنو پھر ہم مدد کریں گے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے پہل ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری طرف سے پہل ہو، تو انسان کو اس کے علاوہ اور کوئی اس کے لیے راستہ ہے بھی نہیں۔ نیکی کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی ماننے کے علاوہ، اطاعت کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ انسان جتنا بھی مالدار بن جائے، جتنا بھی اس کے پاس اثر و رسوخ آ جائے، پوری دنیا میں اس کا کاروبار پھیل جائے، کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی مان کر نہیں چلے گا، جب تک اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں چلے گا۔ تو یوں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عمدہ ٹھکانہ دیا، ایک اچھی جگہ دی، ایک خوبصورت علاقہ دیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور یوسف علیہ السلام وزیر اعظم اور وقت کے بڑے آدمی کے گھر میں پہنچ گئے۔ آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ